बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कर मुस्लिम लीग नून वाले इतने नाचे, इतने कूदे, वो जैसे इमरान रियाज खान कहते हैं कि इनके पाँव के घुंघरू टूट गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा क्या गया था उसको इन्होंने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक फैब्रिकेट किया और लोगों के सामने रख दिया कि ब्लूमबर्ग कह रही है कि मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान के मकबूल लीडर हैं। लेकिन ब्लूमबर्ग की तरफ से कहा गया था कि आज भी इमरान खान सबसे ज़्यादा मकबूल लीडर हैं। इमरान खान की मकबूलियत 57%, 57% है, मियां नवाज शरीफ की 52% है। और ये कहा गया कि चंद रोज़ कबल मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत इससे 36% कम थी, तो 36% इजाफा हुआ मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत में 6 माह में। तो उस दौरान मियां नवाज शरीफ ने क्या तीर मारा, किस तरह से उन्होंने ये मकबूलियत हासिल कर ली। बहरहाल ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है जो मुस्लिम लीग नून को इसके बावजूद भी कहीं ऊपर नहीं उठा सकी, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया कि इमरान खान आज भी पाकिस्तान का मकबूल तरीन लीडर है। लेकिन इस रिपोर्ट को इनकी तरफ से, मुस्लिम लीग नून के हामी हलकों की तरफ से, अपने मुफाद के लिए, मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत को बढ़ाने के लिए और मियां नवाज शरीफ को बड़ा लीडर दिखाने के लिए इस्तेमाल किया गया। सारे मीडिया पर, टीवी पर और अखबारात में यही कुछ जारी किया गया कि मियां नवाज शरीफ की अचानक से मकबूलियत 36% से ज़्यादा हो गई है, लेकिन इमरान खान की मकबूलियत 57%, उस पर बात करने के लिए तैयार नहीं थे। अगर इनकी इतनी ज़्यादा मकबूलियत हो गई है तो फिर कहें आए तहरीक इंसाफ मैदान में। उस तरफ तो ये कह रहे हैं कि इसको निशान भी नहीं मिलना चाहिए, बल्कि नामो निशान ही तहरीक इंसाफ का नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ की मकबूलियत बहुत ज़्यादा हो गई है। तो दरअसल और फिर सर्वेज पाकिस्तान में इनकी तरफ से कभी गरीदा फ़ारूकी वो फैब्रिकेटेड किस्म के सर्वे सामने ले आती हैं। पहले कह दिया जाता है कि सिर्फ अगर किसी ने बात करनी है तो फिर वो मुस्लिम लीग नून के हक़ में बात करे। ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं। और दूसरी तरफ मंसूर अली खान साहब वो भी ऐसे ही सर्वे कर, वो तो कह रहे हैं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करती हुई नज़र आ रही है। ये मंसूर अली खान के सर्वे हैं। बाकी जितने भी सर्वे आए हैं इन 2-3 के अलावा जो मुस्लिम लीग नून के लिए काम करते हैं, मुस्लिम लीग नून की हमायत करते हैं, मुस्लिम लीग नून के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं। यही मंसूर अली खान कहते थे कि किसी का बाप भी मुझे नहीं दूसरी तरफ ले जा सकता। मैं जो कहूँगा, मैं जो करूँगा अपने ज़मीर के मुताबिक करता हूँ, करूँगा, करता रहूँगा। लेकिन जैसे ही मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से कहा गया, इन्होंने कहा था कि कोई मुझे डिक्टेट कर ही नहीं सकता कि मैं अपने इंटरव्यू को कट कर दूँ या उसमें कोई तब्दीली कर दूँ। मैं डिक्टेशन नहीं लेता। और फिर सारी दुनिया ने देखा कि इस तरीके से मरियम नवाज की तरफ से इनको कहा गया, वो इन्होंने अपने इंटरव्यू से काट दिया। बाद में चला और बाद में पता चला कि मरियम नवाज शरीफ साहबा ने इनकी शायद छतरावल की है। लेकिन फिर भी मंसूर अली खान साहब मायूस नहीं हुए, तहरीक इंसाफ की बात नहीं करते हैं तो इतनी बात करते हैं कि बस कभी कभी बात कर देते ताकि इनको तहरीक इंसाफ वालों के भी व्यूज़ मिलते रहे। मुस्लिम लीग नून की शुरू से हम इसके बावजूद हमायत कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं कि मरियम नवाज शरीफ साहबा की तरफ से जो कुछ इनके साथ किया गया, जो कुछ इनको कहा गया, उसके बावजूद भी इस तरह के लोग सर्वे कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को बहुत ऊंचा दिखाने के लिए कि बहुत ज़्यादा मकबूलियत है। फिर मुस्लिम लीग नून क्यों हमेशा कहती है कि तहरीक इंसाफ को निशान नहीं मिला, बल्कि तहरीक इंसाफ का तो नामो निशान भी नहीं होना चाहिए। इन्होंने 9 मई किया है, इन्होंने ये किया, इन्होंने वो किया। ये मुस्लिम लीग नून की तरफ से, इसके कायदीन की तरफ से। मियां नवाज शरीफ साहब की कल वो ननकाना गए, उससे पहले वो मानसहरा गए थे, उससे पहले उन्होंने हाफजाबाद में जलसा किया था। मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 2-3 जलसे उनसे ज़्यादा किए हैं। तो इनका जैसे ही जलसा शुरू होता है, जैसे अपनी तकरीर शुरू करते हैं मरियम नवाज, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ और दीगर लीडर, इनकी तकरीर का आगाज़ इमरान खान की मुखालफत से होता है और इमरान खान नफरत से जारी रहता है और इख्तिताम इमरान खान को गालियों पर होता है। तो ये इनकी हालत है। एक तरफ ये कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद है, बल्कि अपने लिए कहते हैं कि हमारे लिए लेवल प्लेइंग फील्ड मौजूद नहीं है, इमरान खान के लिए मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ घबराते भी हैं, डरते भी हैं, गालियों पे गालियां देते हैं। अगर इतनी मकबूलियत का इनको ज़ोम है तो फिर कहें इमरान खान आए मैदान में। तो इमरान खान को तो बल्ले का निशान भी इन लोगों की तरफ से छीन लिया गया। बिल्कुल इसमें किसी शक की गुंजाइश नहीं है कि बल्ले का निशान अगर छीना गया है तो सिर्फ इनकी डिक्टेशन पर, इनकी कोशिशों पर और इनकी हिकमत अमली पर ये सारा कुछ हुआ है, इमरान खान से बल्ले का निशान छीन लेना। लेकिन इसके बावजूद भी खौफ है कि जा नहीं रहा, उतर नहीं रहा, खौफ में मुब्तला हैं, डर है कि तहरीक इंसाफ फिर ना हमें मात दे दे। तो बात हम कर रहे थे ब्लूमबर्ग वो मुस्लिम लीग नून के लिए इन सारे सर्विस के बावजूद उनकी सियासत के लिए बिस्तरे मरग साबित हो रही है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट
جس میں یہ بھی کہہ دیا گیا کہ میاں نواز شریف کے دور میں انہوں نے 30 سال تک حکومت کی، 30 سال تک اقتدار میں رہے، 30 سال سے سیاست میں ہیں، تو ان کی معاشی پالیسیاں تحریک انصاف سے اور پیپلز پارٹی سے بہتر تھی۔ پیپلز پارٹی سے یقینی طور پر ان کی بہتر ہو سکتی ہیں، لیکن تحریک انصاف سے کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہیں؟ اور پھر بلومبرگ کی طرف سے یہ 16 ماہ کا عرصہ اس میں شامل نہیں کیا گیا، جس میں پاکستان کی معیشت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا۔ میاں نواز شریف صاحب سارے کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، وہ کیا، ہم نے اکانومی کو بوسٹ کیا، ہم نے عوام کے لیے موٹر وے بنائے، یہ کر دیا، وہ کر دیا، لیکن اس وقت تک کی تو میاں نواز شریف صاحب بات کرتے ہیں جب تک یہ وزیر اعظم رہے۔ لیکن شاہد خاقان عباسی ان کی پارٹی کا، ان کا نامزد کیا ہوا وزیر اعظم تھا، انہوں نے جو کیا اس کو یہ اون نہیں کرتے، اور پھر 16 ماہ میاں نواز شریف سارا کچھ کرتے رہے، اپنی مرضی چلاتے رہے، اس میں اپنے مقدمات ختم کروائے، اس میں کتنا انہوں نے ریلیف لیا، لیکن اس کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ سارا بیڑا معیشت کا اسی دوران 16 ماہ میں غرق ہوا۔ تو بلومبرگ نے بھی 16 ماہ ان کے کھاتے میں نہیں ڈالے، وہ انہوں نے ہوا میں اڑا دیے۔ بہرحال بلومبرگ کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی اس میں پھر بھی ان کی حمایت کی گئی، لیکن عمران خان کو مقبول ترین لیڈر ثابت کیا گیا، ظاہر کیا گیا، بتایا گیا۔ ادھر ہر کوئی آج تحریک انصاف کو دیکھ کر کے تحریک انصاف آزاد حیثیت میں انتخابات لڑ رہی ہے، سب کی نظریں تحریک انصاف پر ہیں، اس کو مال غنیمت ان کے امیدواروں کو سمجھ لیا گیا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری تقریر کرتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو ان کی جس طرح سے مسلم لیگ نے ان کی لیڈرشپ، ان کی پہلی آواز تقریروں میں عمران خان کے خلاف شروع ہوتی ہے، درمیان میں جاری رہتی ہے، آخر میں گالیاں بھی عمران خان کو دیتے ہیں اور اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہیں۔ اسی طرح سے بلاول بھٹو زرداری نے مسلم لیگ نے ان کو آگے لگایا ہوا ہے۔ میاں نواز شریف کے حوالے سے پتہ نہیں وہ کیا کیا کچھ کہہ دیتے ہیں۔ شہباز شریف کو بھی ابھی تو انہوں نے شو باز کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، کیا کہا جائے کہ کس طرح سے ان کے وزیر خارجہ رہے اور ان کی تعریفوں کے پل باندھتے تھے کہ شہباز شریف جیسا تو وزیر اعظم، میرا ابا بھی ایسا صدر نہیں تھا، ہمارا گیلانی بھی ایسا وزیر اعظم نہیں تھا، انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے، سندھ کے لیے کیا کیا انہوں نے کر دیا، کیا کیا ریلیف دے دیا، کیا کیا انہوں نے مراد دے دی۔ جب تک یہ وزیر خارجہ تھے، وہ وزیر اعظم تھے، تو یہی بلاول بھٹو زرداری کہا کرتے تھے، لیکن آج وہ ان کے بھی خلاف ہو گئے ہیں۔ تو نواز شریف کے تو پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ چوتھی بار یہ وزیر اعظم بن جائیں، تو کیوں بن جائیں؟ بلاول بھٹو زرداری کی تقریر کا آغاز نواز شریف سے ہوتا ہے، درمیان میں نواز شریف کی بات کرتے ہیں، آخر بھی نواز شریف کے خلاف ہی بات کر کے وہ ختم کرتے ہیں، اپنی تقریر کا اختتام کرتے ہیں۔ تو بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے یہ اگر تحریک انصاف کے بارے میں کہا جاتا ہے تو تھوڑی سی تنقید ان پر کرتے ہیں، لیکن ان کی نظریں بھی تحریک انصاف کے امیدواروں پر ہیں، آزاد امیدواروں پر، وہ بھی اس کو مال غنیمت سمجھتے ہیں۔ کئی بار اعلان کر چکے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملا کر بنائیں گے۔ آئی پی پی والے کہتے ہیں کہ ہم بھی، جہانگیر ترین، علیم خان، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حکومت بنائیں گے، آزاد امیدواروں کو ساتھ ملائیں گے۔ کون سے آزاد امیدوار؟ یہی جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار ہیں، عمران خان کے آزاد امیدوار ہیں۔ ان کو سب کو یہ ہے کہ جیسے انتخابات ہو جائیں گے، یہ جو لوگ جیتے ہوئے ہوں گے آزاد امیدوار کی حیثیت سے ہوں گے، ان کو ہم اپنے ساتھ ملا لیں گے۔ مسلم لیگ نون بھی یہی کہہ رہی ہے کہ آزاد امیدواروں کو ساتھ ملائیں گے، تو گویا عمران خان کے امیدواروں کو ان کی طرف سے مال غنیمت سمجھ لیا گیا ہے۔ کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ممکن ہو سکے، کیونکہ ان سب لوگوں کی طرف سے ڈکلیریشن دیا گیا ہے، اور پھر معاملہ اب بھی لاہور ہائی کورٹ میں ہے، وہاں پہ ان کے وکیل سلمان اکرم راجہ صاحب وہ معاملات لے کے گئے ہوئے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ بطور پارٹی تحریک انصاف کو نشان نہ ملے بلے کا، لیکن بطور پارٹی تحریک انصاف کو انتخابات میں حصہ لینے کا موقع مل جائے۔ ویسے بھی ان لوگوں کی طرف سے تحریک انصاف کے لیے ڈکلیریشن دیا جا چکا ہے، تو اس سے کیسے مکر سکتے ہیں؟ انتخابات ہو جائیں گے تو یہ سارے لوگ جو آزاد امیدوار کے طور پر آج حصہ لے رہے ہیں، جن کو بلے کا نشان نہیں دیا گیا، وہ سارے کے سارے پی ٹی آئی کی چھتری کے نیچے آ جائیں گے۔ تو آزاد کہاں رہیں گے؟ آزاد نہیں رہیں گے تو ان کو جو بھلیکا ہے، ان کو جو بھول ہے، ان کو اپنے دل میں انہوں نے جو ارمان بسائے ہوئے ہیں وہ ایسے ہی رہ جائیں گے۔ ان کو تحریک انصاف کا ایک بھی امیدوار نہیں ملے گا۔ تو ویسے اگر قانونی طور پر کوئی قدغن نہ ہوئی تو بھی ان لوگوں نے اگر ان کے ساتھ جا کے ملنا ہے تو پھر انہوں نے اپنے گھروں کو بھی جانا ہے۔ خواجہ آصف کو دیکھ لیں، گھر سے نہیں نکل سکتے، حسن اقبال، باقی جتنے بھی ان کے لیڈر ہیں، ان کے لیے کتنی مشکلات ہیں کہ کہیں جوتے پڑ رہے ہیں، کہیں ان کے اوپر سیاہیاں ڈالی جا رہی ہیں، کہیں ان پر نعرے تانے تو ہر جگہ پہ ان کو مل رہے ہیں۔ تو باقی خواجہ آصف صاحب کے بارے میں تو یہ یقینی طور پر صورتحال سامنے آ گئی ہے کہ خواجہ صاحب
نو مور ان پالیٹکس. خواجہ صاحب کی سیاست ختم ہو رہی ہے لیکن سیاست میں رہیں گے. لیکن جس طرح سے وہ سیالکوٹ سے عثمان ڈار کی والدہ انتخابات میں حصہ لے رہی ہیں اور ان کی جس طرح سے پاپولرٹی ہے تو کہا یہ جا رہا ہے کہ 3 مائیں انتخابات لڑ رہی ہیں. یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے لیکن جو مخالف لوگ ہیں وہ تو ان کو اور نام دیتے ہوں گے. تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ 3 مائیں الیکشن لڑ رہی ہیں. عمر ڈار کی، عثمان ڈار کی ماں ریحانہ امتیاز وہ سیالکوٹ سے خواجہ صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہی ہیں، اور کیسرا الہی مونس الہی کی ماں پرویز الہی کی اہلیہ وہ بھی تحریک انصاف کے ٹکٹ سے الیکشن لڑ رہی ہیں. دوسری مونس الہی کی ماں ہوگی، اور تیسری یاسمین راشد وہ تو پی ٹی آئی کی ایز اے ہول ماں ہیں، وہ بھی الیکشن لڑ رہی ہیں. تو 3 ماؤں کی طرف سے انتخابات لڑا جا رہا ہے اور تحریک انصاف کی طرف سے اسی طرح سے مہم جاری ہے کہ 3 مائیں انتخابات لڑ رہی ہیں تو ان کا ساتھ دیں، ان کو ووٹ دیں. باقی یہ خبر بھی سامنے آئی ہے کہ سیالکوٹ سے وہاں پہ تحریک انصاف کے ریحانہ ڈار کے لیے کوئی بھی پمفلٹ چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی فلیکس بنانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بھی ان کے اشتہار چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پھر انہوں نے لاہور رابطہ کیا، گجرانوالہ میں رابطہ کیا تو ایک ہی جواب ملا. پہلا جواب یہ ہے کہ عمر ڈار اور عثمان ڈار انتخابی مہم اپنی ماں کی چلا سکتے ہیں لیکن وہ کیمرے کے سامنے نہیں آ سکتے، کیمرہ ان پر نہیں پڑے گا. اگر کیمرہ پڑے گا تو پھر کیمرے کی خیر نہیں ہے اور کیمرے والے کی بھی خیر نہیں ہے. اور ان کی فلیکسیں جیسا کہ کہا کہ سیالکوٹ میں نہیں بن سکتی، پمفلٹ نہیں شائع ہو سکتے، تو ان کی طرف سے پھر پشاور سے خیبر پی کے سے یہ سارا کچھ چھپوا کے منگوایا جا رہا ہے. تو کل ہو سکتا ہے کہ راستے میں گاڑی پکڑی جائے اور پھر عثمان ڈار پر، عمر ڈار پر اور ریحانہ پر بھی دہشت گردی کا کوئی مقدمہ درج کر دیا جائے کہ اس میں اسلحہ آ رہا تھا، اس میں بارود آ رہا تھا، اس میں دہشت گردی کا فلاں سامان آ رہا تھا. تو دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. بہرحال سیالکوٹ میں ان کے لیے بڑی مشکلات ہیں. ویسے بھی جہاں جہاں پی ٹی آئی کے لوگ موجود ہیں ان کے لیے ایک مشکلات کا پہاڑ کھڑا کر دیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ فیئر اینڈ فری الیکشن ہو رہے ہیں. آصف علی صاحب کی طرف سے کل ہمارے ساتھ انہوں نے گفتگو کی، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ انتخابات سے پہلے پتہ ہے کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، کیا کچھ ہو چکا ہے عمران خان کے ساتھ، تحریک انصاف کے ساتھ، لیکن اگر انتخابات والے دن بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا تو ایسے انتخابات کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ.